बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, गुत्थी जो उलझी हुई थी वो सुलझ चुकी है। इमरान खान साहब ने आज मुलाकातियों को क्या बताया है? बैरिस्टर अली जफर और लतीफ खोसार के अहम तरीन बयानात सामने आए हैं और पूरा प्रोसेस जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने पार्टी की चेयरमैनशिप से एक आप कह लें कि टेम्परेरी बेसिस पर दस्तबरदारी का ऐलान किया है और जो बैरिस्टर गौहर की तायुनाती है या फिर बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, ये एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड और एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि केयरफुली खान साहब ने यह डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन के पीछे वो कौन से अवामिल हैं, प्रोसेस क्या था, मैं वो पूरा थॉट प्रोसेस जो इमरान खान साहब ने रखा और किन किन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हुई और आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। जो एक धुंध छाई हुई थी अब वो धुंध मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है। अपेरेंटली शायद आपको लगे कि एक जानिब बैरिस्टर अली जफर खान साहब से मुलाकात के बाद आके कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर वुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पीटीआई, लेकिन लतीफ खोसा खान साहब से मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि इमरान खान ही पीटीआई चेयरमैन रहेंगे। तो ये दो मुतजाद, अपेरेंटली आपको शायद लगे कि ये मुतजाद बयानात है, लेकिन ये एक ही बयान है, ये एक ही पॉलिसी है। वो पॉलिसी बड़ी दिलचस्प है और खान साहब ने इस वक्त एक ऐसा प्लान भी लॉन्च किया है जो बड़े से बड़े जो मंसूबा साज हैं उनके मंसूबे को दबरदूस कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी लोग थे और बहुत से लोग हैं जिन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए अहल समझा जा सकता था। वाई बैरिस्टर गौहर, ये एक ऐसा नुक्ता है, एक ऐसा पॉइंट है जिसने बड़े बड़ों की नींदें उड़ा दी हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है और मैंने कल से आपके सामने ये चीज रखी कि बिल्कुल एक मौक़िफ़ के अंदर वाज़े डिवाइड है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई धड़ेबंदी है या कोई पार्टी पर खान साहब का होल्ड कम हो रहा है। पार्टी है ही इमरान खान, जिन्होंने जाना है वो जाए पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में, बल्कि एक और नई बना ले जमात। उनका जो पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस खटक साहब की जमात का हाल हुआ, जो तरीन साहब की जमात का हाल हुआ, वही होना है। अब यहां पर पहले तो जो डिटेल्स दी गई वो बताया जा रहा था कि जी, और जियो भी इसे रिपोर्ट कर रहा था बड़ी खुशी के साथ, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पार्टी चेयरमैन के ओहदे में मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं और ये मामला हो गया वो हो गया। अलबत्ता आज लतीफ खोसा साहब भी खान साहब से मिले हैं और बैरिस्टर अली जफर जो है वो भी खान साहब से मिले। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी है। जराये का कहना है कि वफाकी काबीना से वजारत कानून की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल भी एहतसाब अदालत अडियाला जेल में ही होगा। नैब की टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और इसका रेफरेंस जल्द दायर किया जाना है। जराये के मुताबिक केस में जमानत का मामला भी एहतसाब अदालत अडियाला जेल में ही सुनेगी। नैब की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर अडियाला जेल में अदालत के क़याम की सिफारिश की गई थी और कानून के मुताबिक कहीं भी एहतसाब अदालत कायम की जा सकती है। अब एक जानिब तो ये जो एहतसाब अदालत है वो भी वहीं पर, और वो जो फिर साइफर केस के लिए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत बनाई गई है उसके अंदर भी खान साहब को पेश नहीं किया गया और ये जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया गया। अब उस जुडिशल ऑर्डर के बाद वफाकी काबीना से वो भी मंजूरी हो जाएगी। यानी खान साहब को किसी भी केस में, नॉट जस्ट द साइफर केस बट एहतसाब अदालत का जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला केस है जिसमें खान साहब से इन्होंने 10-10 घंटे तहकीकात की, ये सारे मामला जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग हो चुके हैं कि खान साहब से इस वक्त खौफजदा तो है सिस्टम। इमरान खान की एक तस्वीर से पूरे का पूरा निजाम खौफजदा है। अब लतीफ खोसा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताता हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील लतीफ खोसा का कहना है कि इमरान खान ने -1 खबरों की सख्ती से तरदीद की है, जो चेयरमैन है वही रहेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने -1 की खबरों की तरदीद कर दी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन उम्मीदवार होंगे, पीटीआई के चेयरमैन जो है वही रहेंगे। इन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से 1-1.5 घंटा बात हुई जिसमें उन्होंने 2 टोक बात की। शेर अफजल मरवत या अली जफर ने जो कहा शायद उनको गलत फहमी हुई या समझने में उन्हें कोताही हुई। लतीफ खोसा ने कहा कि खावर मानिका के बयान पर चेयरमैन पीटीआई को तकलीफ हुई कि कोई इतना भी गिर सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कोई इतना झूठ भी बोल सकता है। सियासत में सब होता है, केसेस बना दिए जाते हैं लेकिन कोई इतना नहीं गिरता। इमरान खान के वकील ने कहा कि साबिक वजीर आजम की शादी को 6 साल हो गए। खावर मानिका को 2 माह पाबंदे सलासल रखा गया। जज के सामने बयान पर खावर मानिका लिखा हुआ कागज पढ़ रहे थे, उन्हें लिखा हुआ कागज दिया गया। खावर मानिका को 6 साल बाद याद आ गया कि यह इद्दत में शादी हुई।
اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو آج لطیف کھوسہ صاحب نے کہی ہیں، البتہ لطیف کھوسہ صاحب نے دو چیزوں کے حوالے سے بات کہی ہے. ایک یہ کہ چیئرمین عمران خان ہی ہوگا، نمبر 2 -1 نہیں ہوگا. اور یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ -1 تو پی ٹی آئی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، اور عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے -1. آپ کو لگتا ہے خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے، آپ کو لگتا ہے خان سرنڈر کر دے گا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران احمد خان نیازی کس مٹی کا بنا ہوا ہے. اب یہاں پر جو دلچسپ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج سینیٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے گفتگو کی بیرسٹر غور کے ہمراہ. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، جو حتمی جسے آپ فیصلہ کہتے ہیں، وہ اس وقت ہو چکا ہے. وہ میں آپ کے سامنے کچھ اس کی بڑی امپورٹنٹ ترین ڈیٹیلز جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. ناظرین کرام، اس وقت ایک چیز جو آپ نے سمجھنی ہے، پہلے جو چیز خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئی اور قانونی ٹیم نے اور مختلف پہلوؤں نے کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہیں یا نہیں. الیکشن کمیشن کا ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، غیر آئینی فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے یہ فیصلہ، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. لیکن ہمیں اس فیصلے کے اوپر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ولنگلی یا ان ولنگلی عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ الیکشن سر پہ ہے اور پی ٹی آئی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کی کوئی گیم پی ٹی آئی کے ساتھ ڈال دی جائے یا بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا جائے، جو کہ بڑے بڑوں کا منصوبہ ہے. اب انہوں نے ایک عمران خان کو گوگلی کرائی. الیکشن کمیشن کا جو یہ ڈیسیژن آیا کہ 20 دن کے اندر انتخابات کرائیں، اسے بھی ہفتہ ہو گیا، اب تو 2 ہفتے رہ گئے. 20 دن کے اندر آپ انتخابات کروائیں ورنہ آپ سے بلے کا نشان لے لیں گے. دونوں صورتوں میں انہیں پتا تھا کہ ایک تو خان صاحب نے اگر انتخاب لڑا تو ہم اس کے اوپر اعتراض کر کے انتخابات فارغ کر کے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیں گے، اگر انتخابات نہ ہوئے ہم پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیں گے. دونوں صورتوں میں کرنا انہوں نے وہی تھا. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی بنا دی. پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے ایک بند گلی میں پی ٹی آئی کو لا کر رکھ دیا اور ایسی گوگلی کرائی کہ جی اس پہ تو کچھ نہیں ہو سکے گا. خان نے پھر آگے سے ایسا کھیلا کہ یہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہونا کیا ہے. پہلا سٹیپ یہ تھا جو آپ نے سمجھنا ہے اور جو آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے کہ اس طرح سے ڈسکشن آگے بڑھی. میں نے کہا میں آپ کے سامنے پورا تھاٹ پروسیس رکھوں گا کہ اس نتیجے پہ خان صاحب کیوں پہنچے. نمبر 1 کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا وہ پارٹی کے الیکشنز چاہتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہم چیلنج کریں یا نہ کریں وہ ایک سیکنڈری بات ہے، وہ چیلنج ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے سے ایگری نہیں کرتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے اور یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کب ہوں گے؟ یہ ہوں گے بروز ہفتہ، یعنی اس سیٹرڈے کو. پہلے اٹ واز ڈیسائیڈڈ آن فرائیڈے، لیکن اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سیٹرڈے کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کروا دیے جائیں گے. یعنی کہ جو ڈیٹ بن رہی ہے وہ ہے 2 دسمبر کو. 2 دسمبر کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے. پہلا سٹیپ یہ تھا. دوسرا قانونی نکتہ، کیا عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل خان صاحب لڑ سکتے ہیں. اچھا، یہ اب آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی، یہ خان صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں لیگل ٹیم کے ساتھ جس میں خان صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ خان صاحب پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. ایک ہی فیصلہ ہے نا یہ توشہ خانہ والا، جس میں خان صاحب کو اپنے ڈیفنس کا موقع نہیں دیا گیا. یہ فیصلہ تو اڑ جانا ہے، ہو سکتا ہے کل ہی اڑ جائے، اور یہ فیصلہ اڑنا ہی اڑنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور خان صاحب اہل بھی ہیں کیونکہ obviously خان صاحب نے کوئی چوری یا ڈکیتی تو نہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں لکھا نہیں، اپنے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے ایک تحفہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو خان صاحب پارٹی چیئرمین شپ کے الیکشن کے لیے اہل ہیں. یعنی یہ والا جب سوال خان صاحب کے سامنے ڈسکس ہوا تو اس کے اوپر سب متفق تھے کہ بالکل لڑ سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نے اگلا سوال پوچھا کہ میں پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑ کے یہ الیکشن جیت جاتا ہوں تو کیا الیکشن کمیشن اسے تسلیم کر لے گی یا پھر وہ اس میں روڑے اٹکائے گی؟ تو اس کے اوپر سب کا ایک یونانیمس یہی تھا کہ بالکل الیکشن کمیشن اس میں روڑے اٹکائے گی. وہ یہ کہہ سکتی ہے خان صاحب نائل ہے، مطلب اس معاملے کو لٹکا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے جتنا ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا پروسیس ہے وہ سیبوٹاج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ملتی ہے. نواز شریف صاحب جب پارٹی کی صدارت کے عہدے سے فارغ ہوئے تو سینٹ کے ٹکٹس تھے جو انہوں نے دیے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اب یہ آزاد ہیں لوگ. یہ نون لیگ کی ٹکٹ جس بندے نے ایوارڈ کی تھی وہ تو نااہل ہے اور اب تو ایوارڈ کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ ٹائم گزر گیا ہے. تو ایسی کوئی بہت بڑی باریک واردات پی ٹی آئی کے ساتھ ڈالی جا سکتی ہے. اس کے لیے خان صاحب نے کہا کہ اگر تو ایسا ہو سکتا ہے پھر میں پارٹی چیئرمین شپ کے الیکشن سے پیچھے ہٹتا ہوں. چیئرمین عمران خان رہیں گے. ایک نئی ٹرم جو ہے وہ لانچ کی جائے گی، قائم مقام نامزد چیئرمین، عمران خان صاحب کا نامزد کردہ چیئرمین. اس کے لیے ایک سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیت ہے. ایون شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہے نا، شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا نہیں ہوئی، وہ اندر ہے، جیل کے اندر ہونا از ناٹ امپورٹنٹ. پریزیڈنٹ بھی پی ٹی آئی کے پرویز الہی صاحب اندر ہی ہیں. پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ جنرل سیکرٹری بھی تو ہیں عمر ایوب صاحب، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں اور ان کی اپنی اپنی پالیٹکس ہے.
لیکن عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ آیا کہ پارٹی چیئرمین انہیں بنایا جائے تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر وہ یارکر دیا ہے کہ یہ اس سے -1 کا جو منصوبہ ہے وہ اڑ کے رہ گیا. -1 کا منصوبہ اس طرح سے اڑ کے رہ گیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ساری قداور شخصیات میری پارٹی کے اندر جو عہدے ان کے پاس ہیں وہ عہدے پرماننٹ ہیں ان کے پاس, اور یہ جو اس وقت قائم مقام چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ ہے یہ ایک ٹیمپریری عہدہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ٹیمپریری عہدے پر رہیں, اور اس کے لیے کسی ایسی شخصیت کو لایا جائے جو خان صاحب کے ساتھ لائزون میں ہو, خان صاحب جن کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں, اور جو عمران خان کے فیصلوں کو بس ایک پوسٹ مین کے کردار کے طور پر کہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے انہوں نے سائن وہی کرنے ہیں, جو عمران خان نے کہنا ہے وہی ہونا ہے, عمران خان مائنس نہیں ہے. اور ایسا شخص دیکھیں اگر خان صاحب کوئی پولیٹیکل ہیوی ویٹ کو اس عہدے کے اوپر لے آتے نا پھر -1 کی گنجائش تھی, لیکن خان صاحب نے پارٹی کا عہدہ یا پارٹی کی چیئرمین شپ ایک وکیل کو دی, ایک ٹرسٹڈ بندے کو دی, ایک بہت اچھے بندے کو دی, بیرسٹر گور, اور آج وہ آبدیدہ بھی ہو گئے خان صاحب کے اس ٹرسٹ کے اوپر کہ یار میرے پہ اتنا اعتماد عمران خان نے کیا ہے, میرے علاقے پہ اتنا اعتماد کیا ہے, میری ذات پہ اتنا اعتماد کیا ہے, تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا آنر ہے کہ آپ کا لیڈر آپ کے اوپر کتنا ٹرسٹ کر رہا ہے. اب بیرسٹر گور صاحب کا کیا ہوگا کہ ایک تو ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, اور نہ ہی وہ ایک پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی ریپلیس ہو گئی, پی ٹی آئی تو خان کے ہاتھ سے نکل گئی. وہ پرسپشن خان صاحب نے زائل کیا ہے, مطلب ایک تیر سے خان صاحب نے 2 شکار جو ہیں وہ مار کے آج پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ بدل دیا ہے, اور گتھی الجھی نہیں ہے. لطیف کوسا صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں چیئرمین عمران خان ہے اور -1 نہیں ہو رہا, باقی بھی یہی کہہ رہے ہیں, مروت صاحب نے بھی کل یہی بات کی. بات ایک ہی ہے, اسے بیان کرنے کا فرق ہے, انداز بیان کا فرق ہے. پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی اور عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ پرسپشن لے لے کہ there is a new chairman PTI. There is not a new chairman PTI. There will be a temporary chairman PTI. اور جیسے ہی خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے, یہ حکم معطل ہوا جو کہ ہونا ہے. عامر فاروق صاحب جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ جتنے سکون سے بھی کیس سنے, آج نہیں تو کل مہینے بعد ہو جائے گا, 2 بعد ہو جائے گا, خان صاحب would be reinstated as the chairman. نیا انتخاب کروا کے خان صاحب کو دوبارہ چیئرمین بنا دیا جائے گا. اس وقت تک عمران خان کا نامزد کردہ بندہ جو کہ کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ہیوی ویٹ بھی نہیں ہے, خان صاحب نے اس کی دلیل یہ دی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے عہدے پہ رہے, پرماننٹ عہدے پہ رہے, ٹیمپریری عہدہ نہیں بنتا ان کا, چاہے قریشی صاحب ہو جو بھی ہو. اور خان صاحب نے ایسی گوگلی ماری ہے کہ بڑے بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی سیاست, اور یہ کہتے ہیں کہ خان کو پھر سیاست نہیں آتی, اور اس میں قطعاً -1 نہیں ہے, دور دور تک -1 نہیں ہے. It is still عمران خان جن کے ہاتھ میں پارٹی کی ڈوریں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.